السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمن. بہت سارے دوست جسے کہتے ہیں نا وہ فورس کر رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں. بار بار ان کے میسیجز اور کالس تھیں جب سے میں نے شیئر کیا کہ انشاءاللہ عید کی چھٹیوں کے بعد ایک گرینڈ گڈ نیوز آ رہی ہے. تو میں صرف دوستوں سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا. ابھی وہ گڈ نیوز تو میں شیئر نہیں کر سکوں گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اور میں نے ہمیشہ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ سی او صاحب جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں. سی او صاحب کو سانس لینے دیں. وہ صرف ہمارے لیے ہی بزی ہیں، ان کو کرنے دیں. اور اکثر ایسا ہوا کہ قبل از وقت جب تیر چھوڑ دیا گیا تو وہ الٹا ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوا. اور کچھ دوست جن کو یہ ہے کہ سی او صاحب سے ہم رابطہ کرتے ہیں لیکن ہمیں رسپانس نہیں آ رہا، میں ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چلے، باقی شاید آپ کو نہ پتہ ہو، صرف ان عید کے ڈیز کی سی او صاحب کی ایکٹیویٹیز آپ نے دیکھی ہوں گی ڈیفرنٹ گروپس میں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. اس کے اندر ان کی ٹریولنگ نظر آ رہی ہوگی، ان کی مصروفیت نظر آ رہی ہوگی. وہ کس طریقے سے ایک ایک شخص کو جو ہے وہ ٹائم دے سکتے ہیں. دیٹ از ناٹ پاسبل فار ہم. سیکنڈ، وہ تو گروپوں میں تو آپ کو وہ نظر آیا نا جو شیئر کیا گیا، اور جو شیئر ہی نہیں کیا گیا تو اس کے لیے اگر آپ کو اندازہ ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اس شخص کی کیا مصروفیات ہیں، تو میرے خیال میں آپ یہ کہنا ہی چھوڑ دیں گے کہ یار سی او صاحب کی طرف سے ہمیں ابھی رسپانس نہیں آیا. اینڈ ریگارڈنگ گڈ نیوز، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے جیسا کہ آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ بتعز من تشاء و تذل من تشاء، جتنا ایس آر گروپ آف کمپنیز کو بدنام کیا گیا سوشل میڈیا پہ، اور معذرت کے ساتھ میں حیران ہوں ہمارے اپنے یوٹیوبر، اپنے کمپنی کے، وہ بھی جب ٹائٹل دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ کیا لکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی لکھ دیتا ہے ایس آر فیک، ایس آر اسکیم. او بھائی یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سارا کچھ گوگل کا حصہ بن رہا ہے. تو وہ اسکیم اللیگل اللہ بلا کہہ کے دشمنوں نے تو جو بدنام کرنا تھا ہم نے خود بھی اس میں حصہ ڈال دیا. تو اینی ہاؤ، بہت سارے دوست، بہت سارے لیڈرز، معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا، منہ چھپانا ایک الگ چیز ہے، وہ دم دبا کے بھی بھاگ گئے ان حالات میں، ان مشکل حالات میں. ایس آر کا نام لینا ان کے لیے شاید باعث شرمندگی بن گیا تھا، لیکن اوپر ایک ذات بیٹھی ہے جو سب کچھ دیکھ رہی تھی اور وہ دلوں کا حال بہتر جانتی ہے. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ سیف الرحمان خان نیازی کی نیت، اس پہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا. ہی از لائل، ہی از سنسیئر ود ہز کاز. تو اینی ہاؤ، کل تک تو ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے سو کالڈ لیڈرز منہ چھپاتے تھے، سامنا نہیں کرتے تھے فار ایس آر گروپ آف کمپنیز. لیکن انشاءاللہ فورس نہ کریں، کسی کو بھی فورس نہ کریں، خدا را کسی لیڈر کو فورس نہ کریں کہ کیا ہے، کیا گڈ نیوز آ رہی ہے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل کی جو شام ہے، پہلے کچھ لوگ منہ چھپاتے تھے ہمارے ہی، ہماری کمپنی کے، اب انشاءاللہ ہمارے دشمن منہ چھپائیں گے جب جگہ جگہ پوری دنیا میں بار بار پتہ نہیں کتنے لمحات آئیں گے دن میں کہ جب وہ ایس آر ایس آر ایس آر ایس آر کو دیکھیں گے. وہ گھروں میں بیٹھ کے کڑیں گے، وہ روڈ پہ چلتے ہوئے کڑیں گے، وہ آفسز میں بیٹھ کے کڑیں گے کہ یار ہم نے ایس آر گروپ آف کمپنیز کو کتنا بدنام کیا، ہم نے ان کے لیے کیا کہا. لیکن آج الحمدللہ ایس آر گروپ آف کمپنیز کہاں کھڑی ہے بھائی. بہت سارے سوالات جو ہے وہ مٹ جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل شام سے آپ اپنا سینہ چوڑا کر کے، سر فخر سے بلند کر کے آپ ہر شخص کو فیس کر سکیں گے.
اپنی دعاؤں میں سی او صاحب کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. میں پھر کہوں گا وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، بہت زیادہ مصروف ہیں. اور انشاءاللہ گڈ نیوز کے حوالے سے بھی کسی دوست کو بھی فورس نہ کریں، صرف کل شام کا انتظار کر لیں. انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت بڑی گرینڈ گڈ نیوز ملے گی، کہ جس سے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ اشک کر اٹھیں گے جب آپ دیکھیں گے کہ یار یہ وہی ایس آر گروپ آف کمپنیز ہے. آج اللہ نے اس کو کتنی عزت سے نوازا ہے. آج ایس آر گروپ آف کمپنی کہاں پہ کھڑا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.